میں آنے والے مومنین ان کی جتنی رات ہے میرا مالک وہ پوری فرمائے. ملک صاحبان کی جتنی بھی حاجات ہیں میرا مالک وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی نصرت محبت اور مودت نصیب فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہم صلی علی محمد. میں آپ تمام احباب کو اس شعبان کی تمام خوشیوں پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن وہ سورہ مبارکہ سے ایک آیت تلاوت کی جس میں خداوند متعال اپنی فتح کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ یہ شعبان کی پہلی شب ہے اور یہ شب مخصوص ہے اس سے جس نے اسلام کی سب سے بڑی فتح کو فتح مبین میں بدلا ہے. خداوند متعال نے ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم اللہ کے وہ نبی تھے جو صرف نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے دوست بھی تھے. نبوت بھی تھی ان کے پاس اور خلت بھی تھی. اللہ سے دوستی کا دعویٰ بھی تھا، خدا کے دوست بھی تھے، خلیل بھی تھے. خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کو ایک امتحان دیا، ایک آزمائش میں ڈالا. متوجہ رہیے گا صاحب. حضرت ابراہیم کو ایک آزمائش میں ڈالا. جب حضرت ابراہیم نے اپنی اس آزمائش کو، اس امتحان کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا تو خداوند متعال نے کہا وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو. اللہ نے یہ گفتگو اپنے نبی سے کی ہے اور خدا نبی سے کہہ رہا ہے کہ میرا مصطفیٰ یاد کرو اس وقت کو. یاد ہمیشہ اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پر ہو، موقع پر موجود ہو اسے یاد کروایا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم امتحان دے رہے تھے اور میرا نبی دیکھ رہا تھا اور خدا نبی سے کہہ رہا ہے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا تھا، ہم نے ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا تھا اور ابراہیم نے اس آزمائش کو پورا کیا. ہم نے اسے کچھ کلمات عطا کیے جن کلمات کی وجہ سے ابراہیم نے اپنے امتحان کو مکمل کیا. ابراہیم نے اپنی ذاتی محنت ہی سے امتحان مکمل نہیں کیا، کچھ کلمات ایسے اللہ نے اسے عطا کر دیے تھے. وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے کچھ کلمے اس کو ایسے عطا کیے جس سے ہم نے اس کی آزمائش کو پورا کر دیا، اس کو مکمل کر پھر ہم اس پہ خوش ہو گئے. میں اللہ اس پہ راضی ہو گیا کہ اس نے امتحان 100 نمبروں میں کامیاب کر لیا تھا، وہ اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو گیا تھا. جب ابراہیم کامیاب ہو گیا تھا تو بنتا تھا کہ اب ابراہیم کے لیے کسی ایک خوشی کا بھی خبر کا اعلان کیا جائے، ابراہیم کے لیے کوئی انعام بھی تجویز کیا جائے. خدا کہتا پھر ہم نے ابراہیم سے کہا کالا انی کا للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا. خدا کہتا ہے پہلے ہم نے ابراہیم کو امتحان میں ڈالا، ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے تو ہم نے ابراہیم سے کہا ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا. قالا انی جاعلک للناس اماما، اس سے پہلے اللہ نے نبیوں میں لفظ امام متعارف ہی نہیں کروایا تھا. اس سے پہلے نبیوں کو خبر ہی نہیں تھی کہ اللہ کے پاس ایک ایسا عہدہ بھی موجود ہے. وہ سمجھتے تھے کہ شاید اللہ کے پاس سب سے بڑا عہدہ نبوت کا ہی عہدہ ہے، رسالت کا بھی عہدہ ہے. خدا نے نبوت اور رسالت کے عہدوں کے پیچھے ایک عہدہ بچا کے رکھا ہوا تھا. خدا نے کہا ابراہیم جب تم نے امتحان کامیاب کر لیا تو پھر ہم نے تمہیں انعام میں ہم نے تمہیں امامت عطا فرما دی. اس کا مطلب ہے امامت اتنی بڑی نعمت کا نام ہے جو نبوت کو بھی امتحان کے بعد ملتی ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو امامت عطا کی لیکن ابراہیم کو نبوت اللہ امتحان سے عطا نہیں کرتا، امامت اللہ امتحان سے عطا کرتا ہے. اللہ نے نبوت کے لیے کسی نبی سے نہیں کہا میں پہلے نبی کیا امتحان لوں گا پھر نبوت عطا کروں گا. نبی پہلے بنایا، امتحان بعد میں لیا. نبوت پہلے، امتحان بعد میں. نبوت پہلے، امتحان بعد میں. امتحان پہلے، امامت بعد میں. نبوت کے بعد امتحان ہے، امامت سے پہلے امتحان ہے.
ہم نے تمہارا امتحان لیا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے تمہیں امام بنا دیا. لیکن کہاں کا امام بنایا؟ للناس سے، صرف انسانوں کا. ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا. ابراہیم تمہیں امامت ملی ہے لیکن صرف انسانوں کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ کا نبی تھا، خلیل اللہ تھا. ابراہیم نے امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا تو اللہ اتنی بڑی کامیابی کے بعد بھی اسے صرف انسانوں کا امام بنایا تھا. انسانیت ختم، ابراہیم کی امامت ختم. اس کا مطلب ہے جو اتنا بڑا امتحان دے اور صرف انسانوں کا امام بنائے، اللہ جانے اس نے کون سا امتحان دیا ہے جسے عالمین کا امام بنا دیا. متوجہ صاحب، میں امام بارگاہ دعائے زہرا کی طرف سے سعید زیگم صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. الحیدر ٹرسٹ انتظامیہ کے صدر تشریف فرما ہے، شریک جشن ہے. مولا ان کو صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے. ہم نے تمہیں پہلے امتحان لیا، پھر ہم نے تمہیں امام بنایا. کہاں کا؟ انسانوں کا. اب تم صرف انسانوں کے امام ہو. ابراہیم کی امامت جس طریقے سے، اگر آپ کے ہاں یہاں ایم پی ہیں تو ان کی حدود بھی ہے. ہر ایک کی ایک حد ہے، وہ اس حد تک کا ایم پی ہے، اس کے بعد نہیں. کونسلر کی حدود ہوتی ہے، ایم پی کی حدود، وزیر اعظم کی حد ہوتی ہے، صدر کی حد ہوتی ہے. اختیارات محدود ہوتے ہیں. لامحدود اختیار صرف اللہ کے پاس. مخلوق کے پاس اختیارات محدود ہیں. تاکہ اللہ نے نبیوں کو بھی زمین کا نبی نہیں بنایا، قبیلوں کا نبی، شہروں کا نبی. خدا نے حضرت عیسیٰ کو ایک معجزہ دیا تھا، ید بیضا، روشن ہاتھ. یہ آنکھوں کو لگاتے تھے تو اندھے کو شفا مل جاتی تھی، آنکھیں مل جاتی تھی، کوڑی کا مرض ٹھیک ہو جاتا تھا، لا علاج مریضوں کو شفا بخش دیتے تھے. حضرت عیسیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا، اے اللہ کے نبی، سے تیرے معجزے سن کے آیا ہوں کہ تو شفا دیتا ہے، میں نبینا ہوں. حضرت عیسیٰ نے ہاتھ اٹھایا، اس کی آنکھوں پہ پھیرا. اس کے ذہن میں ابھی آنکھیں ملیں گی. اس نے دنیا کو دیکھنے کے لیے جب آنکھیں کھولی تو پھر اندھیرا. اس نے پھر آنکھیں بند کی کہ معجزہ تھوڑی دیر سے آتا ہو. تھوڑی دیر کے بعد پھر کھولی تو پھر اندھیرا. اس نے کہا، عیسیٰ تیرا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا تھا لیکن افسوس مجھے آنکھیں نہ ملی. عیسیٰ نے کہا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، مجھے تو نظر نہیں آ رہا، مجھے تو آنکھیں نہیں ملی. ہو گئے منہ آسمان، میرے اللہ معجزہ واپس ہو گیا. فرمایا معجزہ واپس نہیں ہوا، بندہ بنی اسرائیل کا نہیں. رائتی داد نہیں دینی، دل سے دعا نکلے تو پھر دینی ہے. یہ بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے. تو نے اپنی حدود سے باہر جا کے معجزہ دکھانے کی کوشش کی ہے. اگر یہ بنی اسرائیل کا ہوتا تو میں ضرور آنکھیں دے دیتا، لیکن تو نبی بنی اسرائیل کا ہے اور یہ شخص بنی اسرائیل کا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ کی معجزے کی حد بنی اسرائیل تک تھی. وہ کتنا بڑا حکیم تھا جس نے فطرس کو عرش سے بلایا، اس کی حدود کا. اس کی مملکت کتنی وسیع تھی. جس نے پہلا ہی مریض عرش سے بلایا. فطرس حسین کا پہلا مریض ہے. ابھی تو مطب کھلا ہی نہیں تھا. ابھی تو کائنات کے حکیم نے دکان سجائی ہی نہیں. ابھی تو حسین نے کوئی سلونی کا دعویٰ کیا ہی نہیں تھا. یا پہلا ہی مریض اتنی دور سے آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی نے زمین پہ آسمان کا مریض بلایا، عرش کا مریض فرش پہ بلا کے دنیا کو بتا دیا کہ حسین کی حکومت کا رقبہ صرف زمین نہیں ہے، آسمان پہ. ہم نے تمہیں امام بنا دیا انسانوں کا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے امتحان دیا ہے. یہ قرآن میں امامت کی سب سے روشن آیت ہے. کسی بھی
امام کے لیے سب سے پہلی دلیل اور یہ آیت ہے. اس سے پہلے اللہ نے قرآن میں کہیں امامت کا تذکرہ نہیں کیا. محمود بھائی، یہ سب سے پہلی آیت آئی، ہم نے تمہیں امام بنایا. کیوں بنایا؟ امتحان دیا تھا. یہ میری تقریر دنیا پہ سنی جائے گی تو میں آواز دے کے کہہ رہا ہوں، تم نے جسے امام بنانا ہے بناؤ، لیکن پہلے وہ امتحان دے. ہاتھ نہیں اٹھے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، امتحان دینے کے بعد امام بنتا ہے. بیٹیوں سے مسئلے پوچھ کے امام نہیں بنتا. مولا حسین امتحان دے کے امام بنا جاتا ہے، بیٹیوں سے سوال پوچھ کے. کچھ ایسے امام ہیں کہ انہوں نے مسئلہ اتنا بڑا پوچھا تھا کہ مشہور کے نام سے ہو گئے. ہاں، میں حقائق آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو یہاں نے شرط رکھی ہے، پہلے امتحان دو پھر امام بنو. ہم نے تمہیں امام بنا دیا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا. جو ہی خدا نے امتحان لیا، امتحان کامیاب ہوا. امتحان کامیاب ہونے کے بعد خدا نے ایک انعام اناؤنس کیا کہ ہم نے تمہیں امام بنا دیا ہے. تو آپ نے بہت جگہوں میں دیکھا ہے کہ جب کہیں سے کچھ سخی بانٹ رہا ہو نا، تو انسان صرف اپنے لیے نہیں لیتا، کوئی سخی بانٹ رہا ہو اور وہ دونوں ہاتھوں سے بانٹ رہا ہو، پھر مانگنے والا کہتا ہے بانٹ تو رہا ہے، صرف اپنے لیے کیوں مانگوں؟ پھر وہ فوراً ایک ہاتھ سے اپنے لیے مانگتا ہے، دوسرے سے اولاد کے لیے مانگتا ہے، یہ مجھے دے دے، یہ میرے گھر والوں، یہ مجھے دے دے، یہ میرے گھر والوں کو دے. اللہ نے امتحان لیا، خدا نے کہا میں نے تجھے امام بنا دیا. ابراہیم نے دیکھ کرم موجے مار رہا ہے، کہتا ہے کالا و من ذریتی، میرے بچوں کو بھی امام بنائے گا. قرآن پڑھو، کالا و من ذریتی، میرے اللہ کیا یہ میری ذریت میں بھی امامت رکھے گا؟ خدا نے کہا ابراہیم تو نے تو دونوں ہاتھ پھیلا دیا، ہم نے تجھے امام بنایا تھا، تو نے ذریت میں بھی امامت مانگ لی. خدا نے بھی کلام کو نہیں ربط برقرار رکھا. خدا نے کہا کالا لو احد الظالمین، ہاں دے دوں گا یہ عہدہ تیرے ذریت میں سے، لیکن ظالم نہیں دوں گا. سر نہ ہلاؤ، اب ہلا کے بات کرو. میں یہ عہدہ دوں گا لیکن ظالموں کو نہیں دوں گا، ظالموں کو دوں گا، ظالموں کو نہیں دوں گا. تقریر پوری دنیا پہ شر ہوگی. انجمن دعائے زہرا کے زیر اہتمام ہونے والی امام بارگاہ دعائے زہرا، انجمن غلامان حضرت عباس کے زیر اہتمام ہونے والی مجالس کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. میں پیغام دے رہا ہوں، اللہ نے یہاں پر امامت کے اصول مرتب کیے ہیں. اللہ نے پہلا اصول بنایا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو پہلے امتحان دیتا ہے، وہ ہوتا ہے جسے اللہ بناتا ہے. اور امام بنانے کے لیے خدا نے تیسرا اصول دیا ہے کہ اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا، اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا. اب جاؤ جا کر لغت اٹھا کے دیکھو، ظلم کی تعریف کیا ہے؟ صرف قتل کرنا ظلم ہے، کسی کا حق، کسی کو تھپڑ مار دینا ظلم ہے. جاؤ جا کر لغت اٹھا کے دیکھو، لغت کہتی ہے ظالم اسے کہتے ہیں جو کسی کا حق غصب کرے، جو کسی کا حق غصب کرے، جو کسی کا حق غصب کرے اسے ظالم کہتے ہیں. اور اللہ کہتا میں ظالموں کو امام بناتا. جو تیرا میرا حق کھا جائے وہ امام نہیں ہو سکتا، اور جو بطور کا حق کھا جائے. ظالم ہوتا ہے جو کسی کا حق غصب کرے. بسم اللہ مولا حسین. ظلم سبتین بھائی، ظالم صرف مارنے والے کو ظالم نہیں، کسی کا بنتا ہو نہ دے ظالم، حق ہو محروم کر دے ظالم. کوئی تقریر اچھی کر رہا اور گناہ بولے، بسم اللہ. ظلم ظالم کی تو مختلف کیٹیگریز ہیں. صرف کسی کو مارنے والا، قتل کرنے والا ظالم نہیں، کسی کا بھی حق غصب کرو، کسی کا بنتا ہو نہ دے،
وہ ظالم. قرآن میں ایک دعا ہے حضرت یونس نبی کی. بسم اللہ الرحمن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، تو سبحان ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول میں جو دعائیں نبیوں کی یاد کروائی جاتی ہیں، قرآنی دعائیں، تو مدارس میں یہ دعا یاد، بیٹا یہ نبی کی دعا ہے، یہ مخلوق کی نہیں ہے، نبی کی دعا. کس نبی کی دعا ہے؟ یونس نبی کی. کیا کہا اس نے؟ میرے اللہ مجھے، میں ہی ظالموں میں سے تھا. تو ثم العیاذ باللہ ثم معاذ اللہ، اگر یونس ظالموں میں سے تھا تو پھر وہ نبی کیسے تھا؟ دو صورتوں میں سے ایک صورت تب اٹھانی پڑے گی، دونوں میں سے ایک حل اٹھاؤ. یا تو یونس نبی نہیں ہے، یا یہ دعا یونس کی ہے نہیں، کیونکہ اس میں اقرار ہے. انی کنتو، بے شک، تحقیق، انی تحقیق کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، زور کے لیے آتا ہے. کنتو من الظالمین، ظالموں میں سے تھا. اور جب کنتو آ جائے تو یہ کنتو کا سیگا جو ہوتا ہے یہ صرف ایک زمانے پر اطلاق نہیں ہوتا، اس کا ماضی سے بھی، حال سے بھی اور مستقبل تینوں سے تعلق ہوتا ہے. جب کنتو آ جائے، کنتو نبیًا آدم و بین الماء والطین، میں تھا، میں ہوں اور میں رہوں گا. شیعوں کو کنتو سمجھ میں نہیں آتا. من کنتو، کیا جس کا ابھی غدیر میں، جس کا ابھی غدیر میں مولا ہوں، اس کے لیے نہیں، تھا، ہوں. کنت من الظالمین، میں ہی گھٹانے والوں میں تھا، ہوں اور رہوں گا. یا تو بتاؤ یہ دعا نبی کی نہیں، کسی نے غلط تشریح کر دی ہے کہ یہ دعا نبی کی ہے. اگر یہ دعا نبی کی ہے تو پھر ثابت کرو کہ اگر معاذ اللہ نبی سے ظلم ہوا تھا تو پھر خدا نے تو قرآن میں کہا لا ینال عہد ظالمین، میں ظالموں کو عہدے دیتا ہی نہیں. ہے پریشان والی بات کہ نہیں ہے؟ خدا کی قسم لوگ اپنی مرضی سے قرآن بدل دیتے اگر اہل بیت قرآن کی تفسیر نہ کرتے. آج گھر گھر میں مرضی کا قرآن اور مرضی کا اللہ کا کلام، کیونکہ اللہ نے وضاحت دینے کے لیے کہاں زمین پہ آنا تھا. قیاس کرتے اور قیاس کرنے کے بعد کہہ دیتے بس یہ قیاس ہے اور یہی ہے، یہ قیاس ہے اور یہی ہے. صرف مسلمانوں میں وحد فرقہ، فقہ جعفریہ ہے جس کے ہاں قیاس حرام ہے. ہم ذاتی سوچ کو، رائے کو مقدم ہی نہیں کرتے. ہمارے ہاں قیاس ہے ہی نہیں. ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے. ممبر پہ بیٹھا ہوا کوئی مولوی آپ کو تقریر کرتے ہوئے، مجلس پڑھتے ہوئے کہہ دینا میرے خیال میں یہ ہے، گریبان سے پکڑ کے نیچے اتار دو. تو کون ہوتا ہے تیرے خیال میں؟ مذہب اہل بیت میں ذاتی خیال کا تو تصور ہی نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ہے، میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے، میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے. یہ جتنے مذہب اہل بیت سے کٹ کے بنے تھے نا، یہ خیال میں بنے تھے. اور یہ بھی یاد رکھنا، شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعہ مذہب ہے. ہم فرقوں سے کٹ کے فرقہ نہیں بنے، ہم سے کٹ کے فرقے بنے. ہم سے دشمنی کر کے فرقے بنے، ہم سے بغاوت کر کے فرقے بنے. میں نے شاید 2 دن پہلے مانچسٹر المرزا میں مجلس میں کہا تھا کہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو کہہ دی جاتی ہے کہ اہل سنت کا ایک امام ہے، امام ابو حنیفہ، وہ مولا جعفر صادق کا شاگرد تھا. شاگرد وہ ہوتا جسے استاد قبول کرے. ہاں، یہ محفل امام میں ضرور بیٹھا ہے، اس نے دروس ضرور اٹینڈ کیے ہیں، کلاسز ضرور لی ہیں، لیکن ہمیشہ استاد، جب ایک بچہ استاد سے تعلیم لیتا ہے تو اس کو تعلیم یافتہ کرنے کے بعد استاد اس کو ایک سند جاری کرتا ہے. ہم ماننے کے لیے تیار ہے لیکن سند ثابت کرو کہ اسے امام نے سند دی ہو کہ یہ میری یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، اس کے پاس ڈگری ہے، یہ میرے حوزہ سے پڑھ کے گیا ہے. اگر سند نہیں ہے تو مانو کہ امام بے سند ہے.
اور ہم اتنے محتاط لوگ ہیں، ہم بغیر سند والا امام مصلی پہ کھڑا نہیں کرتے. پیش نماز امام عربی زبان میں کہتے ہیں آگے کھڑا ہونے والا. امام جماعت، امام نماز، امام جمعہ، امام نماز جو آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے نا، مذہب جعفریہ میں اس کے بھی شرطیں ہیں. وہ شرطیں پوری کرتا ہو تو اسے مصلی پہ کھڑا کرو، نہیں شرطیں پوری کرتا تو نہیں کرو. ہمارے ہاں ہے ہی نہیں کہ جو زیادہ وہ آگے کھڑا ہو جائے. اب جتنے مذہب، جتنے فرقے بنے وہ ہم سے کٹ کے بنے. سب سے پہلا مذہب جو کٹ کے ہم سے بنا تھا، جو سب سے پہلا ایک فقہ ایک پہلا اسکول آف تھاٹ جو ہم سے کٹ کے بنا تھا، وہ ابو حنیفہ نے بنایا. یہ امام سعادہ کی بارگاہ میں ہوتا تھا، اور امام سعادہ کی بارگاہ میں رہتے رہتے اس نے ذاتی قیاس کرنا شروع کر دیا، ذاتی رائے دینی شروع کر دیا. عباسیوں نے اس کو وظیفے دینے شروع کر دیے، اس کو دولت دے دی، مالا مال کر دیا. جب سرکاری منصب مل جائے، گورنمنٹ کوئی نہ کوئی عہدہ دے دے، کہیں اور سے آنا شروع ہو جائے، پروٹوکول سرکاری مل جائے، نمبر پلیٹ گرین ہو جائے، تو جب اتنی مراعات مل رہی ہوں، اتنی سہولتیں مل رہی ہوں، اور وہ بھی عباسیوں کی جو بھائی بھائی کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے کہا تو مخالفت کر، اختلاف کر لے، تو کہہ دے یار نہیں ہر چیز ٹھیک نہیں ہے، تو ان کی مخالفت میں بنا، اتنا پروموٹ کریں گے تجھے، اتنا پروموٹ کریں گے، اتنا پروموٹ کریں گے، اٹھا دیں گے تجھے، کتابیں تیری پرنٹ ہوگی، فتویٰ تیرا چلے گا. شہر کی مرکزی مسجدوں میں، میں پوری دنیا میں پوری تحقیق اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، میرے اہل سنت جتنے حنفی مذہب کے ہیں، حنفی مذہب کی ایک بھی کتاب ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی نہیں ہے. وہ اس کے شاگرد ابو یوسف نے لکھی تھی. اس نے تو زندگی میں سوائے اختلاف کے کچھ کیا ہی نہیں. یہاں اختلاف، وہاں اختلاف، وہاں اختلاف، وہاں اختلاف، اس کی تو پوری زندگی گزر گئی. امام 7ویں شہنشاہ کے دور میں ہی اس کا دور پورا گزرا ہے. 80 ہجری کو دنیا میں آیا، 150 ہجری کو دنیا سے چلا گیا. 80 ہجری کو دنیا میں آیا تو پیدا ہوتا تو امام نہیں تھا نا، کم از کم 15-20 سال تو لگے ہوں گے. اس کا مطلب 100 ہجری میں امام بنا. 150 میں جو دنیا میں گیا ہے تو 100 ہجری میں امام بنا، اور 11 ہجری میں رسول چلے گئے. 11 سے لے کے 100 ہجری تک ان کے پاس کوئی امام نہیں تھا. اور وہ گاڑی کیسے چلتی ہوگی جس کا ڈرائیور ہی کوئی نہ ہو؟ یہ دین 100 سال کیسے چلا ہے؟ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب مجھے سیدہ پہ بات لے کے آنی ہے، لیکن بات اتنی پھیلتی جا رہی ہے کہ سمیٹنا مشکل ہو رہا ہے. تو اس نے پہلا قیاس کیا تھا امام سے. مسئلہ حنفی مذہب میں، حنفی مسلک میں آج بھی ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. فقہ جعفریہ میں نہیں. فقہ جعفریہ میں آپ نماز پڑھیں، کوئی بھی آگے سے گزر رہا ہے تو آپ کی نماز ہوتی ہے. فقہ حنفیہ میں نہیں، وہ کہتے نہیں، کیونکہ ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں سے کوئی نہ، اور اگر آپ نے نماز کا احکام دے تو یوٹیوب پہ جائیے گا. جتنا بہترین طریقہ انہوں نے واضح کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ظہر کو وہ عمل شروع کرے تو مغرب ہو جائے گی ایک بندہ گزارنے کے لیے. سجدے کیا کرو، علی جیسا امام مل گیا. ورنہ لوگوں نے تو کھیرا کاٹنے کے بھی اسلامی طریقے بتائے ہیں، کیلا رکھنے کا مدنی طریقہ، کھیرا کاٹنے کا اسلامی طریقہ، چاکلیٹ کھانے کا مدنی طریقہ. یہ دشمنی علی نہیں تو اور کیا ہے؟ اب یہ سب سے پہلا اختلاف کیوں کیا؟ اس نے فتویٰ دی، اس نے قیاس کیا نا. اور یہ قیاس کتنا مضبوط تھا، لوگ قیاس کو، رائے کو قبول کر لیتے ہیں فوری طور پہ. اس نے قیاس کر لیا، ظفر بھائی، اس نے قیاس کیا. اس نے کہا دیکھیں نماز کس کی ہوتی ہے؟ سامنے بیٹھے میں نے کہا اللہ کی. اس نے کہا اللہ، بندہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، درمیان میں سے کوئی گزر جائے تو ربط ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا کوئی نہ. فتویٰ جاری ہو گیا. انہوں نے کہا جی فتویٰ ہے، کوئی نہیں گزرے گا. امام صادق ممبر پہ بیٹھے اور سامنے مولا کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر مذہب دیکھیں کہ مذہب کی نچلی سطح دیکھیں کہ کیسا مذہب ہے، کہ کتنی فضول ایک لاجک کے اوپر مذہب قائم ہو رہا ہے. اور ادھر امام ممبر کے زینے پہ بیٹھے ہیں. سامنے کوئی کیمسٹری لکھ رہا ہے، کوئی فزکس کے اصول لکھ رہا ہے،
کوئی میتھمیٹکس لکھ رہا ہے، سامنے دنیا کے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام صادق اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ چلتا چلتا آ گیا نعمان ابن ثابت اس کا نام تھا، یہ مسجد کے اندر آیا، اور میرے ساتویں شہنشاہ جن کا ظاہری حیات طیبہ 4 یا 5 سال ہے، مسجد کے کونے میں کھڑے نماز پڑھے اور لوگ آگے سے گزرے۔ نعمان بن ثابت المعروف ابو حنیفہ، اس نے یوں دیکھا اور امام صادق کی طرف دیکھا۔ اب دیکھا کہ امام لیکچر دے رہے ہیں اور امام کی یونیورسٹی خاموشی ہے، لوگ صرف لکھ رہے ہیں۔ پیچھے کھڑا ہو کہنے لگا فرزند رسول، اپنے بیٹے کو بتائیں نا کہ نماز جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہاں سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں۔ یہ بات کیوں کی تھی؟ اپنی اہمیت واضح کرنے کے لیے۔ امام فوراً مجھے آگے سے دلیلیں دیں گے، میں بھی دلیلیں دوں گا۔ پھر یہ جو سامنے شاگرد بیٹھے لکھ رہے ہیں، یہ لکھیں گے۔ ایک بندہ آیا تھا، نام اس کا نعمان ابن ثابت تھا، اس نے امام سے ایک بحث کی تھی۔ تو اتنی اہم ڈاکومنٹس کے اندر کہیں نہ کہیں میرا نام بھی آ جائے۔ میرے چوتھے شہنشاہ بازار سے گزرے تھے، ایک بندے نے پیچھے سے آ کے چھڑی سے امام کا امامہ زمین پہ گرایا۔ امام نے اٹھایا پھر رکھ دیا، اس نے پھر اٹھا گرایا، امام نے پھر اٹھایا رکھ دیا۔ سامنے ایک بندہ آیا، اس نے کہا تو آپ علی ہیں، علی کے بیٹے ہیں۔ وہ بار بار جسارت کر رہا ہے، پیچھے مڑ کے جواب نہیں دیتے۔ امام کہتے ہیں میں اس بدبخت کا نام تاریخ میں لکھوانا نہیں چاہتا، یہ مشہور ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا پر ہر بندے کے کامنٹ کا جواب نہ دیا کریں، زمانے میں کچھ ٹینشن سیکر بھی پھر رہے ہیں جو آپ کی توجہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں جواب دیں تو وہ مشہور ہوں۔ ان کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آپ انہیں جانتے ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ آپ کے حاسد کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ اب یہ امام کی بارگاہ میں کھڑا، اور امام کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے اس نے سوال کیا کہ سامنے شاگرد بیٹھے ہیں، ابھی کلاس ختم ہو جائے گی، کلاس رک جائے گی، لیکچر تمام ہو جائے گا، میرا اور امام کا مناظرہ شروع ہو جائے گا۔ امام نے اس کی طرف دیکھ کے پھر کلاس شروع کر دی۔ اس نے پھر کہا فرزند رسول، آپ کے بیٹے کے آگے سے لوگ گزر رہے ہیں، نماز کیسے ہو رہی ہے؟ امام نے ایک لمحے کے لیے اپنی کلاس کو روکے گا، اس سے پوچھو۔ یہ 7ویں شہنشاہ امام موسیٰ کاظم کے پاس گئے، اس نے جائے گا شاید یہ کہہ دے گا اچھا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کہوں گا اس طرح کریں کہ لوگوں کے آگے گزرتے نماز نہیں ہوتی۔ چلے انہیں نہیں، انہیں تو بتاؤں، یہ تو بچہ ہے۔ امام کے پاس آ کے لگا جب آگے سے لوگ گزر رہے ہوں نماز نہیں ہوتی۔ امام نے فرمایا کیوں؟ اسے کہا اللہ کے درمیان میں فاصلے میں کوئی گزر جائے تو اللہ اور بندے کے درمیان سے گزر جائے تو رب ٹوٹ جاتا ہے۔ مولا فرماتے میرے اور اس کے درمیان فاصلہ تھا ہی کب؟ کون گزر گیا؟ میرے اور اس کے درمیان سے گزرا کون ہے؟ میرے اس کے درمیان تو فاصلہ ہی نہیں تھا، کون گزرا ہے؟ دیکھے شرمندہ ہونے کے لیے کہا یہ آپ کی ذاتی دلیل ہے، قرآن اس کی ثبوت۔ امام کا رک میں تجھے بتاؤں، نحن اقرب علیہ من حبل الورید، خدا قرآن میں کہتا ہے میں شہرک سے زیادہ قریب۔ تو جو اتنا قریب رہتا ہو پھر اس کے درمیان میں فاصلہ۔ ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا، میری ضروریت ہوگا، فرمایا ظالموں کو عہدہ نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ امام سب کچھ ہو سکتا ہے، ظالم کی ضد ہے عادل، جو عدل کرتا ہو، انصاف نہیں۔ انصاف تو قاضی بھی کر لیتا ہے، انصاف اور ہے، عدل اور ہے، کام ہے عدل کرنا۔ فرمایا امام عادل ہوگا، ظالم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ابراہیم کی ذریت میں امامت رکھ دی ظالموں کو ہٹا کے۔ تقریر اپنے اختتامی مراحل پہ آ گئی ہے، میرا نتیجہ برباد نہ کیجیے گا اور محنت کو ضائع نہ کیجیے گا۔ اب میرا سوال اس مائک پہ اس کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے مسلمانوں سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دعائیں کی، 3 دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری امت کو مسلمان بنا، میری نسل میں نبوت رکھنا اور میری ذریت میں امامت رکھنا۔ میری امت کو مسلمان بنانا، میری نسل میں نبوت رکھنا،
کہتے پہلی دعا قبول ہو گئی، ابراہیم کی پوری امت مسلمان رہی جب تک اسلام نہیں آیا، دین ابراہیم چلتا رہا، ملت ابراہیم چلتا رہا جس کو دین حنیف کہا جاتا تھا۔ اللہ نے پہلی دعا قبول کر لی۔ دوسری دعا کیا تھی؟ میری نسل میں نبوت رکھنا۔ خدا نے ایسا دعا پوری کی، ایسا وعدہ پورا کیا، حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹے نبی بنا دیے، اسماعیل کو بھی نبی بنا دیا، اسحاق کو بھی نبی بنا دیا۔ اس کا مطلب پہلی دعا بھی قبول ہو گئی، دعا بھی قبول ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم نے تیسری دعا قرآن میں کی تھی مولویوں کہ خدا نے اس سے پوچھا تھا کہ میری ذریت میں سے امامت رکھنا، شیعوں کے 12 امام ایک سائیڈ پہ کرو، مجھے اتنا بتاؤ وہ ابراہیم کی نسل والے امام کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ ابراہیم کی نسل والے امام؟ یا تو پھر لکھو کہ اللہ نے ابراہیم کی 2 دعائیں قبول کی، تیسری نہیں کی۔ تو اگر خدا نے 2 دعائیں قبول کی، اس کی امت مسلمان بنائی تھی، اس کی نسل میں نبوت رکھی تھی، پھر اللہ نے تیسری دعا بھی قبول کی ہے، امامت اس کی ذریت میں رکھی ہے۔ شیعوں کے 12 اماموں کو نہ مان کے تم بتاؤ کہ وہ ابراہیم کی نسل والے امام آج کہاں ہیں؟ جب ابراہیم کی نسل سے امامت آنی شروع ہوئی تو ہر دور کے امام کو ہر دور میں ایک ظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر خدا نے امامت کو محفوظ کرنا تھا۔ خدا نے کہا ابراہیم ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم نے اس امامت کو تیری ذریت میں رکھا ہے، پھر اس امامت کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم امامت کو بچائیں گے۔ جیسا کہ خدا نے کہا تھا یہ میں نے گھر اپنا بنایا ہے، تو صرف ابراہیم دیواریں اٹھا دے، بچاؤں میں، اس کی حفاظت میں کروں گا، میں حفاظت کروں گا۔ جب ابراہا لے کے آ گیا تھا ہاتھی تو حضرت عبد المطلب نے کیا کہا مکے والوں سے؟ جاؤ کوہ ابو قبیس کے پیچھے چلے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب رسول اور مولا علی کے دادا، انہوں نے ابراہا بھی ہاتھی لے کے مکہ سے تھوڑے فاصلے پہ تھا، حضرت عبد المطلب کے پاس آ کے مکہ والوں نے کہا کیا کریں، حملہ ہونے والا ہے۔ فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، اور وہ پہاڑ کوہ ابو قبیس ایسا اس کے نیچے چھپ جانا۔ اچھا حملہ ہاتھی کر رہے تھے، عبد المطلب انہیں کوہ ابو قبیس کے پیچھے کیوں بھیج رہا تھا؟ ابھی اللہ نے ابابیل نہیں بھیجے، کوئی بندہ بیٹھا ہے جو ذکر سن رہا ہے، ابھی ابابیل آسمان پہ آئے نہیں، اور حضرت عبد المطلب نے مکے والوں کے حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے کہ حفاظت ہاتھ سے نہیں ہو رہی تھی، ابابیلوں سے ہو رہی تھی۔ تو جب ابھی عذاب آیا ہی نہیں، عبد المطلب کو پتہ کیسے چل گیا؟ یا پھر جانو کہ نبی کا خاندان اللہ کی مشیت میں دیکھتا ہے، یا یہ جو کہتے ہیں وہ خدا کر دیتا ہے۔ اور میں آج کے دن کا طریق ساز جملہ کہنے لگا ہوں۔ میں منبر پہ گیا امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہو کے انجمن غلامان حضرت عباس کا ریزیڈنٹ خطیب ہونے کی حیثیت سے میں منبر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے امام عادل نہیں ہیں، ہمارے امام سچ نہیں بولتے، ہمارے امام شریعت پہ نہیں چلتے۔ اتنی فلا نہیں کہتے، 1 منٹ سٹے بھی کر لیتے۔ میں کہہ رہا ہوں میرا امام عادل نہیں، میرا امام عدل نہیں کرتا، میرا امام سچ نہیں بولتا، میرا امام شریعت پہ نہیں چلتا۔ میرا امام جو کرتا ہے وہ عدل ہوتا ہے، میرا امام جو بولتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، میرا امام جہاں چلتا ہے وہ شریعت ہوتی ہے۔ اگر میرا امام عدل پہ چلے گا تو عدل پہلے امام، امام نے پہلے عدل دیکھا پھر تقاضا پورا کیا نہیں، اس کا مطلب وہ چیز امام سے آ گئی۔ امام نے جو کیا وہ عدل ہو گیا۔ تھوڑے بہت ثبوت چاہیے؟ اسے کہا تھا شرم نہیں آتی، عورت ہو کے مردوں میں آ گئی ہے۔ حسن نے کہا تھا 4404 کھجوریں گنوائی تو وہ اتنی تھی، اس نے کہا تو نے کھجوریں گنی تھی؟ فرمایا گنی نہیں، میں نے کہا یہ ہو گئی۔ امام جو کرتا ہے وہ عدل ہوتا ہے، امام جو بولتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ چل اس بھی نشانی دے دیتا ہوں،
شہزادی نے کہا تھا کپڑے درزی کے پاس ہے. امام جس پر چلتا ہے وہ شریعت. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس ایسے امام ہیں جو ذریت ابراہیم میں سے ہے. اب اللہ نے جب ہر دور میں ایک امام کو زمین پر بھیجنا تھا تو ہر دور میں ایک ظالم نے اس کا رستہ روکنے کی کوشش کی. اللہ کو ہر امام کے ساتھ ایک محافظ امام چاہیے. مولا حسین عزت عطا فرمائے جو خطابت کے حسن سے واقف ہیں. اللہ کی کیونکہ امامت اللہ کا دیا عہدہ تھا. اس عہدے کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ تھی. کعبہ اللہ کا گھر تھا, حفاظت اللہ کے ذمہ. امامت اللہ کا محمود بھائی عہدہ تھا, حفاظت اللہ کے ذمہ. جیسے اللہ نے کعبہ کی حفاظت کی, جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی, اس اللہ پہ واجب ایسے ہی امامت کی بھی حفاظت کرے. اب ہر دور کے امام کو سامنے سے ظالم ٹکرا رہا ہے, اللہ نے امام کا تحفظ کرنا ہے. پھر کام کی ہر دور میں ایک امام کے ساتھ ایک کردار اپنی صورت میں جس نے زمین پر الہی امور کو سر انجام دیا. وہ زمین پر مخلوق کا کام کرنے نہیں آیا تھا. اس ہستی کے پاس مخلوق کا کام کرنے کا عہدہ نہیں تھا, اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کا عہدہ تھا. پھر دو ہستیاں مجھے ایسی نظر آ رہی ہیں تاریخ اسلام میں جو اتنی روشن ہے کہ تاریخ میں اندھیرا بھی کر دیا جائے وہ چمکنا شروع ہو جاتی ہے. ایک باپ تھا جس نے مکے میں نبوت کی حفاظت کی, اس کے بیٹے نے مدینے میں رسالت کی حفاظت کی, اس کے پوتے نے کربلا میں دین کی حفاظت کی. ایک مستور ایسی تھی جس نے مکہ میں نبوت کی حفاظت کی, اس کی بیٹی نے مدینے میں رسالت کی حفاظت کی, اس کی پوتی نے شام میں دین کی حفاظت کی. لیکن فرق ہے, جب مکہ میں تھا تو تب کلمہ تھا, مدینہ میں آ کے پورا دین ہو گیا. جس نے مکہ میں بچایا تو اس نے کلمہ بچایا, جس نے مدینے میں بچایا اس نے دین بچایا. پھر جب یہ دین پورے عروج میں چلا گیا تو دین کو کربلا میں ایک ضرورت تھی. پھر ادھر سے وقت کا دین کا سب سے بڑا محافظ چل پڑا. اب حسین کے ذمے ہے دین بچانا. امام حسین کا ہدف ہے تحفظ دین, لیکن دین بچے گا اس لیے کہ امام زندہ ہے. عہدہ تب تک رہتا ہے جب تک اس عہدے کا اختیار زمین پر موجود ہو. امام تب تک امام ہے جب تک دین ہے. بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں, دین کے تحفظ کے لیے ادھر سے حسین چلے. اب حسین کا ہدف ہے دین بچانا. اب سامنے سے ظالم بادشاہ کی نظریں دین سے اٹھ گئیں. اس نے کہا اب دین کو پیچھے ہٹاؤ. بچانے کے لیے حسین آ گیا ہے. اب ہم دین اب حملہ حسین پہ کرو. اب نماز نہ چھوڑنا, اب قرآن نہ چھوڑنا, کیونکہ حفاظت کرنے کے لیے امام آ گیا ہے. اب ہمارا ہدف دین نہیں, ہمارا ہدف حسین ہے. اب حسین کا ہدف دین تھا, یزید کا ہدف حسین تھا. اب اللہ آسمان پہ دیکھ رہا تھا کہ ظالم عادل کے سامنے آ گیا ہے. اللہ نے زمین پر ایک ایسا عہدہ رکھا ہوا تھا جس بی بی نے شام کے بازار میں حسین کو بھی بچا لیا, دین کو بھی بچا لیا. خدا نے عرش پہ کہہ دیا انا فتحنا لکا فتحا مبین, زینب تو نے میری فتح کو فتح مبین بنا دیا. اس شہزادی نے اس فتح کو فتح مبین. میرا اللہ اس بی بی کی عزت کے صدقے سے آپ مومنین کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس شہزادی کا توسل کائنات کا سب سے بڑا توسل ہے.
یہ توسل کائنات کا سب سے اسرار والا توسل ہے۔ میرا اللہ تجھے جناب سیدہ کا، فاتح شام کا، بنت پیغمبر کا زمین پہ اترنے کا واسطہ، مولا امیر المومنین کے ہاتھوں پہ پہلے کلام کرنے کا واسطہ، اس بی بی کی عزت کے واسطے سے جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے میرے مالک تمام کی دعائیں منظور فرما۔ اس امام بارگاہ کی رونق کو، اس امام بارگاہ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برکتوں کو آباد و شاد فرما۔ تا ظہور امام زمان اس امام بارگاہ کو قائم رکھ۔ اس امام بارگاہ کو بنانے والے، اس امام بارگاہ کی بنیاد رکھنے والوں کو جو دنیا سے جا چکے ہیں میرے مالک ان کے درجات میں اضافہ فرما، جو زندہ ہیں میرے مالک ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ بالخصوص برادر عزیز جناب ناصر جعفری صاحب کو مکمل صحت والی زندگی عطا فرما۔ ان کا خانوادہ، ان کے خاندان کے بھائی بہنیں، اس امام بارگاہ کے عہدیداران جناب سید محمود گیلانی صاحب، جناب سبطین صاحب، جناب ملک صاحب، ملک اکلیم صاحب، رزاق بھائی، جتنے عہدیداران ہیں جن کے نام مجھے آتے ہیں، جن کے نام مجھے نہیں آتے، جناب سید یاور جعفری صاحب، جناب سید ظفر جعفری صاحب، سید ساجد کاظمی صاحب، جتنے بھی اس امام بارگاہ کی خدمت کرتے ہیں، دام میں در میں سخنے، جو ہر شب جمعہ اس امام بارگاہ کو آباد کرتے ہیں، میرے مالک ان کے گھروں کو آباد فرما، انہیں افات بلیاتی عرضی و سماوی سے محفوظ و مامون فرما، ان کے گھروں کے چراغوں کو ہمیشہ کے لیے روشن فرما۔ میرے مالک پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعان آل محمد آباد ہیں عزت و ناموس کی حفاظت فرما، بالخصوص مظلوم شیعہ، پارا چنار کے شیعوں کی مدد فرما، پاکستان کے مظلوم شیعوں کی مدد فرما۔ میرا مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا، میرے مالک آج کی شب ہم تم سے سب سے بڑی دعا مانگتے ہیں، میرے مالک ہمیں دنیا میں ہر چیز کی کمی وارے میں ہے، آل محمد کی محبت میں کمی نہ کرنا، ہمیں مودت آل محمد نصیب فرمانا، عزاداری حسین ہماری نسلوں میں منتقل فرمانا، غم حسین ہماری نسلوں میں مسلسل فرمانا۔ میرے مالک ہم زندہ رہیں تو علی کے لیے، ہمیں موت آئے تو علی کے لیے، مالک ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں، مولا حسین کے عزاداروں میں فرما۔ جناب سید ذل رضا زیدی صاحب، ببر عباس، اس امام بارگاہ کے جتنے نوحہ خان ہیں، مظاہر، جتنے خدمت گزار ہیں، جو بھی اس امام بارگاہ میں ممبر کے مصلی پہ آ کے عشق کی اذان دیتے ہیں، میرے مالک ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامتی عطا فرما، صحت والی زندگی عطا فرما۔ بابر کو، سعید زیگم صاحب، میرے مالک ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما، علی بھائی کی اور تمام بھائیوں کی حاجات کو پورا فرما۔ جو گھروں میں بیماروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، جن بیماروں کو آپ ذہنوں میں سوچ رہے ہیں، آج کی شب کا واسطہ میرے مالک اس ذکر میں اٹھنے سے پہلے ان بیماروں کو صحت عطا فرما، ان پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے حمل صالح کی توفیق عطا فرما، جو بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ان کی بیٹیوں کے نصیب نیک فرما۔ میرے مالک ہمارا خاتمہ بالخیر بالعقیدہ بالایمان فرما، قبر میں ہمیں زیارت امیر المومنین نصیب فرما، مرنے سے پہلے قبر حسین کی زیارت نصیب فرما، بار بار کربلا جانا نصیب فرما، ہر بار کربلا جانا نصیب فرما۔